الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الحشر شریفہ سے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے 59ویں نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 101 ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اس پہ 3 رکوع ہیں اور 24 آیات مبارکہ ہیں۔ ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ سبح للہ، تسبیح ہے رب کائنات جل مجدہ الکریم کے لیے، سبحان ہے میرے اللہ کی ذات بابرکات، ما فی السماوات وما فی الارض، وہ ہر شے یہی تسبیح بیان کرتی ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا غالب حکمت والا ہے۔ سبح للہ، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے سبحان ہونے کا اقرار کرتی ہے ہر وہ شے جو زمین میں ہے یا آسمان میں ہے۔ سبحان کے بارے میں قبل ازلی بھی بعض اوقات میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھیے، وہ ذات بابرکات جس میں کمی بیشی ممکن نہیں ہے، جس سے نہ دکھ ہوتا ہے، نہ درد ہوتا ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ پریشانی ہوتی ہے، نہ الجھن ہوتی ہے، نہ اس میں کچھ شامل کیا جا سکتا ہے، نہ کچھ نکالا جا سکتا ہے۔ وہ ذات جو ہر اعتبار سے ان چیزوں سے منزہ اور پاک ہے، وہ ذات سبحان ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا سبحان ہے اور اس چیز کا اقرار کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے، اور حقیقتاً یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات سبحان ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا غالب ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، هو الذی، وہی رب ذوالجلال خالق کائنات جل حکیم کہ اخرج الذین کفروا، جس اللہ رب العزت جل حکیم نے نکالا کافروں کو، من اہل الکتاب، جو کتابی تھے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، لأول الحشر، وہ پہلے حشر کے لیے، ما ظننتم ان یخرجوا، تمہیں گمان تک نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ، اور وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے، وَظَنُّوا، انہوں نے گمان کیا تھا، أَنَّهُمْ، کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، کہ اللہ جل مجدہ کے مقابلہ میں مَانِعَتُهُمْ روک لیں گے ان کو، حُصُونُهُمْ ان کے قلعے، حسن حیض صاد اور نون کے ساتھ، یہ قلعے کو کہتے ہیں، ڈھال کو کہتے ہیں، حفاظت کی شے کو کہتے ہیں، حیض سین اور نون حسن، جس طرح سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا نام ہے، یہ بہت اعلیٰ کو حسن کو کہتے ہیں۔ یہاں حصونہم صاد کے ساتھ ہیں، یعنی جو قلعے تھے ان کے، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ جل وعلا کے مقابلہ میں ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے، مانیا تم ان کو منع رکھیں گے، روک لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ، تو اللہ رب العزت جل وعلا کا عذاب ان کے پاس وہاں سے آیا، اللہ کا حکم وہاں سے آیا کہ لم یحتسبوا، جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، رب کائنات نے وَقَذَفَ، قذف کا لفظی معنی ہوتا ہے کوئی چیز کسی کی جانب پھینکنا، جس طرح قذف انگلی کے ساتھ بچہ وہ چیز پھینکتے ہیں، کسی شے کینکر وغیرہ، اس کو قذف کرنا کہتے ہیں۔ تو قذف فی قلوبہم الرعب، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا، یخربون بیوتہم، وہ برباد کر رہے تھے اپنے گھروں کو، بے ایدیہم، خود اپنے ہاتھوں سے، و ایدی المؤمنین، اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے، فاتبرو، یہ بڑی عبرت کی بات ہے، یا اولی الابصار، اے نگاہ والو، اے نظر والو، اے حقیقت بین لوگو، یہ بڑی عبرت کی بات ہے۔
میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بدر کے میدان میں جب رب کائنات جل وعلا کی رحمتوں کے ساتھ معجزانہ طور پہ فاتح کی حیثیت سے مدینہ طیبہ میں واپس تشریف لائے تو مدینہ طیبہ کے یہودیوں نے کہا یہ وہی نبی ہے کہ جس کا تذکرہ ہماری کتاب میں تھا، اس کا جھنڈا کبھی بھی نیچا نہیں ہوگا۔ 313 یہ 69 افراد 1000 سے زائد کافروں پر فتح پا کے آ گئے۔ بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قیقاع یہودیوں کی یہ بستیاں تھیں۔ انہوں نے تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا جب میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم کو رب کائنات جل وعلا نے مدینہ طیبہ میں سلطنت عطا فرمائی، یعنی آپ کا تسلط ہوا، لوگ بکثرت مسلمان ہو گئے، اور حضور ایک رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بطور حاکم تسلیم کر لیا۔ یہودیوں کو بھی خواہی نہ خواہی حاکم تسلیم کرنا پڑا، اور انہوں نے میرے نبی کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ اگر کوئی غیر قوم مدینہ طیبہ پہ حملہ آور ہوگی، اب وہ یثرب سے مدینہ طیبہ بن چکا تھا، مدینہ طیبہ پہ حملہ آور ہوگی تو یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس آنے والے اس قوم کا اس آنے والے حملہ آور لوگوں کا مقابلہ کریں گے اور ان کو مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، مدینہ طیبہ کی حفاظت کریں گے۔ یہ ان کے ساتھ معاہدہ تھا۔ مسلمانوں کے خلاف وہ کسی کی حمایت نہیں کریں گے، مسلمانوں کی حمایت کریں گے۔ اگر مسلمان کافروں سے لڑنے کے لیے جائیں گے، یہودی ان کے ساتھ تو نہیں جائیں گے، لیکن وہ کافروں کی حمایت نہیں کریں گے، یہ ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا۔ اب اس معاہدے پر بڑی سختی سے کاربند اپنے آپ کو سمجھتے تھے، کیونکہ وہ یہ جاننے لگے تھے کہ حضور ایک رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کا ذکر ان کی کتاب تورات کے اندر بڑے واضح ترین الفاظ میں موجود ہے، یہ وہی نبی ہیں۔ ان کا پہلے گمان تھا یہ نبی بنی اسرائیل حضرت ہارون کی نسل سے ہونے چاہیے، لیکن میرے کریم آقا بنی اسرائیل سے نہیں بنو اسماعیل سے تشریف لائے تھے، اس لیے بطور تعصب، ضد، حسد کے طور پر ان بدبختوں نے میرے نبی کا انکار کر رکھا تھا۔ لیکن بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے جو ایمان والوں کو فتح و نصرت سے نوازا گیا، اس سے ان کے خیالات میں تھوڑی سی تبدیلی لے آئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ وہی نبی ہیں، ہو سکتے ہم ایمان لے ہیں، لیکن سوچنے کا موقع۔ لیکن میدان احد میں جب مسلمانوں کے 70 کے قریب جو جانباز سے مرتبہ شہادت پا گئے، جن میں میرے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم کے چچا محترم بھی تھے، میرے کریم آقا بھی زخمی ہوئے۔ جب یہ واپس لوٹے تو اب یہودوں نے بکواس بکنا شروع کر دیا، یہ وہ نبی ہے ہی نہیں ہے۔ اب انہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے شروع کر دی، اگرچہ سارے یہودیوں کا یہ حال نہیں تھا، بلکہ بعض وہ یہودی جیسے رکاب بن اشرف خبیث ترین انسان اور اس کے ساتھی یہودی، یہ غزوہ بدر کے بعد مکہ مکرمہ گئے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد کعب بن اشرف اس کے ساتھی مکہ مکرمہ گئے تھے اور اہل مکہ کے سے اظہار تعزیت کیا تھا کہ جی تمہارے 70 آدمی مارے گئے ہیں، 70 تمہارے گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اور اس بدبخت نے حرم کعبہ میں جا کر، کعب بن اشرف یہودی تھا، موسیٰ کلیم اللہ کو ماننے والا، تورات کو ماننے والا، یعنی اہل کتاب تھا۔ اہل کتاب کے نزدیک بت پرستی جائز نہیں ہے، اہل کتاب کے نزدیک وہ اپنے آپ کو دین سماوی کا حامل کہتے ہیں کہ ہم آسمانی دین کو ماننے والے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ نے بت پرستی کی تو ان کو معاذ اللہ تعالیٰ تبلیغ نہیں فرمائی تھی، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں کو بت پرستی کی تبلیغ فرمائی، یہ بت پرست ہی تھے۔ لیکن اس بدبخت نے وہاں جا کر بتوں پر ہاتھ رکھ کر قسمیں اٹھا کر کہا حضور کے مقابلے میں تم زیادہ ہدایت پر ہو، حالانکہ وہ جانتا تھا یہ ہدایت پر نہیں ہے، تم زیادہ ہدایت پر ہو۔ غزوہ احد کے بعد یہ 40 آدمیوں کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ میں گیا اور 40 قریش مکہ ابو سفیان کی زیر سرکردگی اس کے ساتھ حرم کعبہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے کعبۃ اللہ کے پردے کو پکڑ کر باہم وعدہ کیا کہ ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ الیاذ باللہ تعالی اس خبیث بدبخت نے یہ کہا جس طرح وہ تمہارے دشمن ہیں مسلمان، کعب بن اشرف نے کہا اسی طرح وہ ہمارے بھی دشمن ہیں، اس اعتبار سے ہم دونوں اکٹھے ہیں۔ تھوڑا سا ذہن پر زور دیجئے، کیا یہ وہی بات نہیں جو آج بھارت اور اسرائیل کے درمیان ہے کہ پاکستان ہم دونوں کا دشمن ہے، یہودیوں کا بھی اور بت پرستوں کا بھی؟ یہی حال کعب بن اشرف نے کیا تھا،
اور اس کے 40 ساتھیوں نے کہ مسلمان ہمارے بھی دشمن ہیں، تمہارے بھی دشمن ہیں، ہم مشترکہ طور پر ان دشمنوں کا مقابلہ کر کے ان کو تحس ناس کر کے رکھ دیں گے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، رب ذوالجلال نے میرے کریم آقا رسول عربی کو اس کی بدبختی کی خبر دے دی۔ غزوہ احد سے جب باہر آئے تو اعلانیہ طور پر یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزیاں شروع کر دی تھیں۔ انہوں نے میرے کریم آقا رسول عربی کی خدمت فیض درجت میں پیغام بھیجا کہ تم 30 آدمیوں کو ساتھ لے کے آؤ، ہم اپنے 30 علماء کو لے کے آتے ہیں، کھلے میدان میں ہمارا اور تمہارا آمنا سامنا ہوگا، تم اپنے نبوت کے دلائل ہمارے علماء کے سامنے پیش کرنا، اگر ہمارے علماء نے تمہاری نبوت کی تصدیق کر دی، تائید کر دی تمہاری باتوں کی، ہم سارے کے سارے بنو نذیر والے مسلمان ہو جائیں گے۔ نذیر عربی میں پڑھیں گے نون ضاد یا اور را، اردو میں نذیر کہتے ہیں۔ بنو نذیر والے سارے کے سارے ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ بنو نذیر والوں نے 30 اپنے علماء کا انتخاب کیا اور ان کو مسلح کیا اور اس بات کو در پردہ رکھا، اور مسلمانوں کی جانب سے میرے کریم آقا 30 صحابہ کرام کو لے کر کھلے میدان میں آ گئے۔ انہوں نے اب خیال کیا کہ ہم 30 کی تعداد میں ہیں اور یہ بھی 30 کی تعداد میں ہیں، اگر ہم حملہ کریں گے تو شاید کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور یہ جانباز جس طرح میدان بدر میں اپنے نبی پر قربان ہونے کے لیے تیار تھے، اگرچہ میدان احد میں مرتبہ شہادت پایا 70 نے، لیکن یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم شاید اپنے اس ارادہ بد میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ چنانچہ واپس پلٹ گئے اور پھر حضور کی خدمت فیض درجت میں عرض کیا آپ ایسے کریں، آپ چند افراد کو لے کے آئیں، 3 آدمی آپ کی طرف سے آئیں گے، 3 آدمی ہماری طرف سے ہوں گے، اور پھر ہم وہ 3 آدمی ہماری بات سنیں گے۔ یہ 30 60 آدمی اتنوں کے ساتھ بات کرنا فائدہ نہیں ہوگا، ہم 3 افراد کو چنتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے 3 علماء کو خنجروں سے مسلح کیا۔ میرے کریم آقا اپنے 3 صحابہ کو ساتھ لے کے تشریف لے گئے، وہ بھی ایک ان کا سردار، 3 یہ چھوٹے علماء، یہ میرے کریم آقا رسول عربی کو نقصان پہنچانے کی غرض سے یہ آئے۔ رب کائنات جل وکیل نے ان کے اس ارادہ بد سے بھی مطلع کر دیا۔ یہودیوں کی ایک عورت نے ایک انصاری صحابی کو بتا دیا تھا کہ میرے جو ساتھی ہیں ہمارے یہودی ہیں ان کا یہ پروگرام ہے، تم اپنے نبی کو بتا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، میرے نبی نے پھر انکار فرما دیا۔ پھر یہودیوں نے ایک اور چال چلی کہ ہم آپ کی دعوت کرتے ہیں، ہم ہمارے یہاں تشریف لائیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ اللہ خاص صحابہ کرام کو ساتھ لے کر ان کی بستی میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے ایک مکان کے قریب میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو بٹھایا، ایک مکان کے قریب دیوار کے ساتھ۔ انہوں نے وہاں چٹائیاں وغیرہ بچھا کے حضور کو بٹھایا، صحابہ بھی ساتھ تھے۔ ان یہودیوں میں سے خبیث یہودی جس کا نام عمر بن حجاج تھا، وہ چھت پر چڑھا۔ پروگرام پہلے سے سب نے بنا رکھا تھا، اور پروگرام بنانے والوں کا سرغنہ حی بن اخدب تھا۔ بعض یہودیوں نے اس بدبخت کو بتایا تھا، جس طرح کنانہ بن سوریہ، یہ ایک ایسا یہودی تھا جس سے یہودیوں کو صاف صاف بتا دیا تھا، اے قوم یہود، مجھ کو اللہ کی قسم یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہماری کتاب میں موجود ہے، تم ان کے ساتھ خام خواہ جنگ نہ کرو، لڑائی نہ کرو، یہ وہی نبی ہیں۔ اگر تم نے کوئی ایسی ویسی بات کی، پہلے 2 مرتبہ تمہارے شر سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے، جب تم 60 بھی گئے تھے، 3 بھی گئے تھے، اب پھر تم پروگرام بنا رہے ہیں ان کو نقصان پہنچانے کا، ان کے رب نے ان کو اطلاع دے دینی ہے، مگر انہوں نے اس کی بات نہ مانی۔ یہ خبیث آدمی عمر بن حجاج یہ چھت پر چڑھا ایک بڑا پتھر لے کر، اس چھت پر جس کے دیوار کے سائے میں میرے نبی تشریف فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروگرام یہ تھا، یہ چھت کے اوپر سے وہ بڑا پتھر میرے کریم آقا رسول نبی پہ گرا دے گا۔ رب کائنات جل وعلا نے ان کی بدبختی سے میرے نبی کو پھر مطلع فرما دیا۔ حضور ایک پر رسول مرشد رحمت عالم بڑی تیزی کے ساتھ اٹھے اور مدینہ طیبہ کی جانب واپس تشریف لائے، کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ میرے کریم آقا کے اٹھتے ہی صحابہ کرام بھی اٹھے، وہ بھی بارگاہ ساتھ ماں میں آ گئے۔ یہودیوں کا یہ پروگرام بھی بنو نذیر کا دھرے کا دھرا رہ گیا۔ اس شخص نے، کنانہ بن سوریہ نے، لوگوں سے پوچھا تم جانتے ہو کہ وہ اتنی تیزی سے اٹھ کر کیوں گئے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جانتے، کیوں چلے گئے؟ اس نے کہا میں بخوبی جانتا ہوں،
تم نہیں جانتے، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں پہلے بھی تمہیں بتا چکا ہوں کہ مجھ کو اللہ کی قسم جس نے تورات کو نازل کیا، یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہماری تورات کے اندر موجود ہے۔ تمہارا خیال تھا کہ وہ حضرت ہارون کی نسل سے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو چاہے نبوت سے سرفراز فرما دے، یعنی جس بنو اسماعیل سے چاہے یا بنو اسرائیل سے چاہے، جس سے چاہے اللہ تعالیٰ جل وعلا انبیاء کو پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی بات کو مان لو۔ میں تمہیں چند ایک مشورے دیتا ہوں، اگر تم چاہو تو میرے مشوروں کو مان لو۔ پوچھا کیا مشورہ دیتی ہو؟ اس سے کہا کہ سب سے بہترین مشورہ یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ، تمہارے اموال بھی محفوظ ہوں گے، تمہاری جانیں بھی محفوظ ہوں گے، تمہارے مکانات و باغات بھی محفوظ ہوں گے، اور تمہارا مرتبہ وہی ہوگا جو اس کے صحابہ کا مرتبہ ہے۔ تو مدینہ طیبہ میں اسی طرح عیش کی زندگی گزارو گے جس طرح کہ اب گزار رہے ہو۔ اور پھر دوسرا جو مشورہ، اگر یہ ماننے کو تیار نہیں ہو تو اب میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کی جانب سے حکم آئے گا کہ تم قلعوں کو چھوڑ کر چلے جاؤ اپنے مکانات کو۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ان کا یہ کہنا پھر مان لینا۔ اگر تم ایمان نہیں لانا چاہتے ہو نا، پھر مدینہ طیبہ کو چھوڑ کے چلے جانا، اس طرح تمہارے بیوی بچے بھی محفوظ رہیں گے، جو مال تمہارے پاس ہوگا وہ بھی محفوظ رہے گا، تم سب کچھ لے جا سکو گے۔ اگر تم نے کہنا نہ مانا تو مجھے ڈر ہے کہ اگر مسلمانوں کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوا، تمہارے بچے قیدی بنا لیے جائیں گے، تمہاری عورتیں قیدی بنا لی جائیں گی، تمہارے مردوں کو ذبح کر دیا جائے گا، اور تمہیں بدترین شکست سے دوچار ہونا پڑے گا۔ میری بات سن لو۔ یہودی گو مگو کی حالت میں تھے۔ سلام بن مشکم نامی یہودی نے کہا، بات تو صحیح کہتا ہے، لیکن میں تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس طرح کی ذلت ہم برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ادھر میرے نبی مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا اور فرمایا کہ اب اللہ رب العزت جل وعلا نے ان کو سزا دینے کا ارادہ فرما لیا ہے، ان کو سزا دی جائے گی۔ ان کو کہا جائے گا کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں، جتنا سامان ان کا ہے وہ سارے کا سارا لے جائیں، اپنے بیوی بچوں سمیت جو بھی سامان ہے وہ سارے کا سارا لے جائیں۔ چنانچہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کر یہود کو میرا یہ پیغام دے دو۔ حضرت سیدنا محمد بن مسلمہ یہود کے پاس تشریف لائے اور انہیں نصیحت فرمائی کہ تم جانتے ہو، یہ مدینہ طیبہ کے باشندہ تھے حضرت محمد بن مسلمہ، اور یہودیوں کے پاس شروع میں بیٹھا کرتے تھے۔ فرمانے کہ تم جانتے ہو کہ جب میں تمہارے پاس آیا کرتا تھا، تم تورات کو پڑھا کرتے تھے، تو تم اس نبی کا ذکر بھی کیا کرتے تھے اور اس کی صفات عالیہ کا تذکرہ بھی، حتیٰ کہ ان کا ناک نقشہ، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے، یہ سب کو تم بتایا کرتے تھے کہ وہ مسکرانے والے ہوں گے، قتال و جدال کرنے والے ہوں گے، جہاد کرنے والے ہوں گے، ان کے اوصاف حمیدہ یہ ہوں گے، اور تم جانتے ہو یہ سارے کے سارے اوصاف حمیدہ میرے نبی میں پائے جاتے ہیں۔ یہ وہی نبی ہیں کہ جن کا تم تذکرہ کرتے تھے۔ اگر تم ایمان نہ لانا چاہتے ہو تو میں تمہیں پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ مدینہ طیبہ سے تم نکل جاؤ، اور جو سامان تم چاہو اپنے ساتھ لے جاؤ، تمہیں قطعاً منع نہیں کیا جائے گا، مسلمان تمہارے خارج نہیں ہوں گے۔ یہودیوں کے پاس بہت سارا اسلحہ تھا، ان کے یہ قلعے تھے، جا بجا انہوں نے قلعے بنا رکھے تھے، اور ان کو یقین تھا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہم نبرد آزما مرد ہیں، ہم میدان جنگ میں اپنا لوہا منوانا جانتے ہیں، کوئی قوم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی، ہمارے قلعے بڑے مضبوط ہیں، اور مسلمان تو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، یہ ہمارے قلعوں کا مقابلہ کب کر سکیں گے؟ ان کو یہ گمان تھا۔ لیکن جو کچھ وہ پہلے سن چکے تھے اپنے ساتھیوں سے، جس طرح بھی میں نے بتایا ہے کہ کنانہ بن سوریہ وغیرہ سے، سلام بن مشکم وغیرہ سے سن چکے تھے کہ ایسے ایسے کر کے ہوگا، اس بنا پہ وہ نکلنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سرگنا تھا، اس سے ان کو پیغام بھیجا، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اور میرے سارے ساتھی تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ بنو مستلق والے بھی آ جائیں گے، میں نے ان کو بھی پیغام بھیجا ہوا ہے۔ مکہ کے وہ قریش والے جن کے ساتھ یہ کعب بن اشرف معاہدہ کر کے آیا، وہ بھی آ جائیں گے، اور اس طرح ہم تمہاری مدد کریں گے۔ معاذ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قلعوں سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ ان بدبختوں نے
حی بن اخطب نے اپنے بھائی کو بھیجا اور حی بن اخطب نے صاف صاف انکار کر دیا، کہنے لگا کہ میں باہر نہیں نکلوں گا۔ سلام بن مشکم نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ وہی نبی ہیں، اے حی بن اخطب تو ہمارا سردار ضرور ہے، مگر یہ سلام بن مشکم کہنے لگا کہ اللہ کی قسم یہ وہی نبی ہیں کہ جن کا تذکرہ ہماری تورات کے اندر موجود ہے، اگر مجھے تیری سرداری کی ذلت کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تو ذلیل ہو جائے گا، میں تجھ سے علیحدہ ہو جاتا، گویا میں یا تو ان پر ایمان لے آتا یا پھر میں خاموشی سے نکل جاتا۔ حی بن اخطب نے کہا کہ ہم نہیں نکلیں گے، عبداللہ بن ابی ہماری مدد کرے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو میرے نبی کے دربار میں بھیجا اور اس نے جدی بن اخطب کو، اس نے میرے کریم آقا کی خدمت فیض درجت میں گستاخانہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، ہم نہیں جائیں گے، تم سے جو ہو سکتا ہے سو کرو۔ حی بن اخطب نے اپنے بھائی جدی بن اخطب کو کہا تھا کہ حضور سید عالم کے دربار مقدس میں حاضری دینے کے بعد عبداللہ بن ابی کے پاس آنا اور اس کو سب کچھ بتا دینا۔ جب یہ عبداللہ بن ابی کے پاس آیا تو میرے کریم آقا رسول عربی کی طرف سے منادی ندا کر رہا تھا۔ حضور نے جب اس بات کو سنا تو آپ نے اعلان فرما دیا، اے اللہ کے بندو تیار ہو جاؤ، اللہ کے سواروں یعنی اللہ کے بندو مجاہدوں تیار ہو جاؤ، بنو نذیر پر حملہ کیا جائے گا۔ یہ اعلان ہو رہا تھا۔ یہ اعلان عبداللہ بن ابی اس کے گھر میں بھی سنائی دیا، اس کے پاس منافق بھی بیٹھے تھے اور اس کا اپنا بیٹا حضرت عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ بھی بیٹا تھا۔ جو ہی اس نے اعلان سنا فوراً اٹھ کے کھڑا ہوا اور ہتھیار پہن کر وہ بھی باہر نکل آیا، یعنی اپنے ابا کے خلاف۔ حی بن اخطب یہودیوں کی امداد کے لیے منافقین کو اکٹھا نہ کر سکا، بنو غطفان والے بھی نہیں آئے، مکہ مکرمہ والے بھی نہیں آئے۔ اس نے بنو قریظہ یہودیوں کا، بنو قینقاع یہودیوں کے یہ دو بڑے بڑے گروہ تھے، ان کو برانگیختہ کیا تم بنو نذیر کی حمایت کرو، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اب بنو نذیر کی حالت غیر تھی، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول بھی نے ان کا محاصرہ فرما لیا۔ انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پر اپنے قلعے کی دیواروں پہ چڑھ کر سنگ باری کی، تیر پھینکے۔ محاصرہ تقریباً 15 دن تک رہا، بعض روایتوں میں سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے 25 دن، بعض نے 10 دن کہا ہے۔ بہرحال محاصرہ جب مسلمانوں کا طول پکڑ گیا، ان بدبختوں کو اپنی موت نظر آنے لگی، پھر انہوں نے کہا جی ہم صلح کرنے پر آمادہ ہیں، بات وہی ہوگی جو آپ پہلے کہہ چکے ہیں۔ میرے کریم آقا نے انکار فرما دیا، اب یوں نہیں ہوگا، بلکہ یوں ہوگا کہ تم سارے کا سارا اسلحہ یہیں رکھ کے جاؤ گے، تمہیں اسلحہ لے جانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، البتہ جتنا مال تم اپنے اونٹوں پہ لاد سکتے ہو اتنا مال لے کے جانے کی تمہیں اجازت ہے۔ ان کو ذلیل کرنے کے لیے، میدان جنگ کو وسیع کرنے کے لیے مسلمانوں نے ان کی کھجوروں کے کچھ درخت کاٹے بھی تھے، اور انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ تم دعویٰ کرتے ہو امن پسند ہیں مگر کھجوروں کے درخت کاٹ رہے ہو۔ مسلمانوں نے کاٹے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تحت کاٹے تھے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی جل وعلا آپ پڑھیں گے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اب نکل جاؤ، چنانچہ انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا، اور پھر چونکہ میرے نبی نے اشارہ فرمایا تھا ہم تمہارے راستے میں مزاحم نہیں ہوں گے، یعنی رکاوٹ نہیں بنیں گے، تم جو سامان لے جا سکتے ہو اونٹوں پہ لاد کر لے جاؤ، لیکن اسلحہ لے کے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلحے کے سوا انہوں نے اپنے مکانوں کی چھتیں بھی ادھیڑ لیں، جو بھی لکڑی ان کے نزدیک اچھی کارآمد قیمتی تھی وہ بھی اٹھا لیں۔ وہ مسلمانوں کو اچھے مکانات دے کے نہیں جانا چاہتے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ان مکانوں کو برباد کیا کہ جن کو کل تک وہ اپنے ہاتھوں سے بنا رہے تھے اور سجا رہے تھے، اور وہ ذلیل ہو کر مدینہ طیبہ سے نکل گئے اور خیبر کی جانب چلے گئے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کو میں نے قدر اختصار کے ساتھ، یعنی پوری تفصیل کے ساتھ بھی نہیں لیکن بہت مختصر بھی میں نے نہیں سنایا، اتنا کم از کم سنا دیا کہ اب آپ کو آیا مبارکہ کے معنی کا مطلب کا پتہ چل جائے گا، سمجھ آ جائے گی۔ دوبارہ آپ وہ ترجمہ سماعت کر لیں تاکہ آپ کو میری اس بات پر جو کچھ میں نے کہا ہے اس کا پتہ چل جائے۔ رب کریم ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، وہ سبحان ہے۔ سورہ مبارکہ کی ابتدائی
آیا مبارکہ میں رب کائنات نے گویا اس چیز کا اعلان کر دیا، اللہ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، وہ سبحان ہے۔ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ شے جو زمین و آسمان میں ہے، وہ غالب حکمتوں والا ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے نکالا کافروں کو، آپ سن چکے ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب یعنی یہودیوں کو اس اللہ نکالا، من دیارہم، ان کے گھروں سے، دیار شہر کو کہتے ہیں، علاقے کو کہتے ہیں، یہ وہ سمجھتے تھے مدینہ ہمارا گھر ہے، ہمارا علاقہ، ہمارا شہر ہے، لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، پہلے حشر کے لیے۔ حشر کا معنی ہوتا ہے اکٹھا ہونا، یعنی ان کو اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر نہیں، اجتماعی طور پر ان کو مدینہ طیبہ سے نکال باہر کیا۔ مَا ظَنَنْتُمْ أَن يَخْرُجُوا، تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح نکل جائیں گے، کہ نہ جنگ کرنا پڑی، نہ لڑائی کرنا پڑی، ایک بھی خون کا قطرہ تمہیں میدان جنگ میں ان سے لڑائی کرتے۔ ہاں اس پہ کوئی شک نہیں، کوئی صحابہ زخمی بھی ہوئے تھے ان کے تیروں سے، ان کے سنگ باری وغیرہ سے، لیکن جس طرح باقاعدہ آمنے سامنے جنگ ہوتی ہے نا، اس طرح جنگ نہیں ہوئی تھی۔ تم سوچ نہیں سکتے تھے، ما ظننتم ان یخرجوا، تم گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ کبھی نکلیں گے۔ وظنوا، اور وہ بھی یہی سوچ رہے تھے کہ انہم، وہ لوگ ایسے ہیں کہ مانعتہم، ان کی حفاظت کریں گے، منع کریں گے لوگوں کو ان سے، حصونہم، ان کے قلعے، من اللہ، اللہ کے مقابلہ میں۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ فآتاہم اللہ، تو اللہ کا حکم ان پہ آیا، غضب آیا، من حیث لم یحتسبوا، وہاں سے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان والوں کا رعب ڈال دیا، اتنا رعب ڈال دیا کہ ان کا مقابلہ کرنے کی انہیں جرت ہی نہ ہو سکی۔ رب کریم فرماتا ہے جل حکیم، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ رُعْبًا، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب بھر دیا، رعب پیدا فرما دیا۔ یخربون بیوتہم بایدیہم، اب ان کا حال کیا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے، جس طرح میں واقعہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے، کہ جو مکانات وہ چھوڑ کے جا رہے تھے، آدھے گرے ہوئے تھے، بقیہ مسلمانوں نے گرا کر ان کو صاف کر دیا۔ رب کی فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، تو عبرت حاصل کرو اے وہ لوگوں جو نظر والے ہو، عقل والے ہو، فہم والے ہو، شعور والے ہو، عبرت حاصل کرو، اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، عبرت حاصل کرو۔ وہ اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھتے تھے کہ ہمارا کوئی بھی نقصان نہیں کوئی کر سکتا، لیکن دیکھو اللہ نے کس طرح ان کو ذلیل کر کے، خود اپنے گھروں کو وہ توڑ کر برباد کر کے جا رہے تھے۔ عبرت حاصل کرو، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔